بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم میں اردو کی تدریس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ صفحہ نمبر 19 پہ سبق امید کی خوشی موجود ہے۔ آپ کی درسی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، صفحہ نمبر 19، اور جو آپ کو ہدایت ابتدا سے دی جا رہی ہیں وقت تک آپ کے ذہن نشین ہو چکی ہوں گی، اور یقیناً آپ اسٹیشنری کا مکمل سامان، اس میں پینسل، نوٹ بک، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ ترتیب ہمیشہ کی طرح وہی ہے کہ سبق کے موجود جو نئے الفاظ ہیں وہ انڈر لائن کروائے جائیں گے آپ کو، ساتھ ساتھ آپ انڈر لائن کرتے رہیں گے اور ان کو لغت سے دیکھ کے تلاش کر کے اپنے رجسٹر میں نوٹ کریں گے۔ اور جیسے پہلے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے کرنے کے لیے، یقیناً وہ امتحانی نقطۂ نظر سے اور آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کی بنیاد پہ دیا جا رہا ہے، اس لیے ہدایت پہ عمل کریں تاکہ آپ کو تدریس کے مقاصد جو ہیں وہ بھرپور حاصل ہو سکیں۔ جیسے ہم ابتدا میں سمجھ رہے تھے کہ ہر سبق کے کچھ علیحدہ حاصلات تعلم ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کے مزید ان چیزوں کا اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی صلاحیتیں اس حد تک بڑھ رہی ہیں، اس سبق میں وہ یہ چیزیں سیکھ رہا ہے۔ تو اگر اس سبق کے حاصلات تعلم دیکھیں تو یہ سبق پڑھ کر طلبہ جملے کے اجزائے ترکیبی کی تعریف اور تفصیل کر سکیں گے، تحریر کا مرکزی خیال بیان کر سکیں گے، ادب پارے کا خلاصہ مرکزی خیال کے حوالے سے لکھ سکیں گے، اور دیے گئے عنوان پر مضمون لکھ سکیں گے۔ یہ وہ چار چیزیں ہیں جو کہ اس سبق کی تدریس کے بعد آپ کی صلاحیتوں میں اضافے کے طور پر سامنے آئیں گی۔ سبق کی تدریس کو آگے بڑھاتے ہیں، باقاعدہ بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ ہدایات یاد رہیں، جو انڈر لائن کروائے جا رہے ہیں الفاظ ان کو ساتھ ساتھ انڈر لائن کریں گے، بعد میں اس کو لغت سے دیکھ کے اپنی کاپی میں، اپنے رجسٹر میں لکھیں گے۔ حصہ نثر کا یہ سبق ہے امید کی خوشی، صفحہ نمبر 19 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی۔ امید، یہاں پہ امید کو مخاطب کر رہے ہیں، جیسے ہم نے شروع میں سمجھا کہ امید کو مخاطب کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں کہ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ آسودگی سکون، چین کو کہا جاتا ہے، انڈر لائن کر لیں۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ یعنی اگر وہ ایسے ویران جنگلوں میں بھٹک جائے تو امید کے سہارے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے کہ شاید مجھے ایک راستہ مل جائے گا جہاں سے میں باہر نکل جاؤں۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، یعنی سریلی آواز، خوش الحان یعنی خوبصورت سریلی آواز ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ خوش الحان جانوروں کے راگ یعنی ان کی آوازیں، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں، تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کے خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ یعنی وہ امید لگا ہے، بھٹکا ہوا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن امید ہے کہ میں اس سے باہر نکل جاؤں گا، اور وہ زمانہ جو ابھی بہت دور ہے وہ اس کی سوام کی امیدیں اس کے دل میں موجود ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، یہ اس طرح ہوگا اور یہ اس طرح ہوگا۔ یہ ساری امیدیں اس کے دل میں موجود رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امید ہے اس کو کہ میں یہاں سے باہر ضرور نکلوں گا۔ پھر دوسرے پیراگراف میں کہتے ہیں، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے۔ گہوارہ کہتے ہیں جھولے کو۔ نادان بے بس یعنی بے بس سے کچھ کر نہیں سکتا، نہ اپنی بھوک کا بتا سکتا ہے، نہ اپنی تکلیف کا بتا سکتا ہے، نہ ہی کروٹ لے سکتا ہے، نہ ہی بیٹھ سکتا ہے، بے بس ہے۔ وہ گہوارے میں یعنی جھولے میں سوتا ہے۔
اور اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی، یعنی گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف ہے، اس کے ذمہ بہت سارے کام ہیں، گھر کے وہ سارے کاموں میں مصروف ہے، اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، وہ جو جھولا ہے اس نے اس کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی ہے اور دور بیٹھ کے وہ اپنے کام بھی کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی ڈوری کو ہلاتی بھی جاتی ہے تاکہ بچہ بھی سوتا رہے اور اس کو احساس رہے کہ میری ماں میرے قریب موجود ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، ہاتھ تو مصروف ہیں، مختلف کام کر رہی ہے، لیکن سارا دھیان اور دل کہاں پر ہے؟ بچے میں لگا ہو کہ بچے خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو، بچے بھوک کی وجہ سے رونے نہ لگے، بچے جاگ نہ جائے، یہ ساری توجہ اس کا دھیان کہاں پر ہے؟ بچے میں ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے۔ لوری سمجھتے ہیں؟ یہ وہ نغمہ، وہ گیت جو بچے کو سلانے کے لیے مائیں سنایا کرتی تھیں، جو بچوں کو سلانے کے لیے مائیں ان کو سنایا کرتی تھیں، وہ گیت لوری کہلاتا تھا۔ اب تو اس کا دستور ختم ہو گیا، اب تو جدید زمانہ ہے، بچے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے والدہ سلانے کے لیے بھی دوسرا طریقہ اختیار کرتی ہیں، اب لوری نہیں دی جاتی۔ اب وہ لوری کے الفاظ کیا ہیں کہ سو رو، یعنی سو جا، سو رو میرے بچے سو رو، اے اپنے باپ کی مورت، یعنی جیسے تیرے باپ کی صورت ہے تو اس کی ہی جیسا ہے بالکل، اور میرے دل کی ٹھنڈک، یعنی تو یہ دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے، تو سو جا، اے میرے دل کی کونپل سو رو، بڑھ اور پھل پھول، یعنی ترقی پا، صحت پا، تجھ پر کبھی خزاں نہ آئے۔ خزاں کا موسم جب پتے جھڑ جاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تجھ پہ کبھی پریشانی نہ آئے، برا وقت نہ آئے تجھ پہ کبھی، اور تیری ٹہنی پہ کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے۔ خار کانٹے کو کہتے ہیں، یعنی تیرے جو درخت، تیری زندگی، اس میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں، پھول ہی پھول ہوں، سرسبزی ہو، اور کبھی اس پہ پریشانی نہ آئے۔ کوئی کٹھن گھڑی، مشکل وقت، کٹھن گھڑی، کوئی مشکل گھڑی تجھ کو نہ آئے، کبھی تو برا وقت نہ دیکھے، اور کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی، یعنی وہ مصیبتیں پریشانیاں جو تیرے ماں باپ نے بھگتی ہیں، صفحہ نمبر 20 پہ، تو وہ تو نہ دیکھے، جو پریشانیاں مصیبتیں تیرے ماں باپ نے دیکھی، ماں کہہ رہی ہے تو نہ دیکھے، اور سو رو میرے بچے سو رو، میری آنکھوں کے نور، میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رو، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ مکھڑا یعنی تیرا چہرہ، یعنی تو جیسے چاند ترقی پاتا ہے، چاند روشن ہوتا ہے، چاند مشہور ہوتا ہے، صحیح تو بھی سب کچھ چاند کی طرح ہوگا۔ تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا، جب تو بڑا ہو جائے گا، جب تو کسی قابل ہو جائے گا تو پھر تو ہم سے محبت کرے گا، آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، وہ محبت ہمارے دل کو تسلی دے گی۔ تیری ہنسی ہمارے اندھیرے میں گھر کا اجالا ہوگی، اور جب تو خوش ہوگا، تو ہنسے گا تو ہمارے گھر میں خوشیاں ہوں گی، وہ اس سے ہمارا گھر روشن ہوگا۔ تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، یعنی جب تو کسی قابل ہو جائے گا تو ہمارے جو غم ہیں، جو پریشانیاں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی، یعنی اچھے وقت کی نوید ہوں گی۔ سو رو میرے بچے سو رو، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رو۔ پھر وہ آگے بولتی کہ بولو، جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے، یعنی جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا انتقال ہو جائے گا، تو تم کیا کرو گے؟ اپنے بچے کو، بھی بچہ جھولے میں ہے اور وہ کتنی دور کی بات کہہ رہی ہے اور اس کو مخاطب بھی کر رہی ہے کہ بولو، کہ جب اس دنیا سے ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہمارے بے جان لاش کے پاس کھڑے ہو گے، یعنی جب ہماری روح نکل جائے گی، لاشیں بے جان ہو جائیں گی، تو تم کیا کرو گے؟ پھر کہتی ہے کہ تم ہمارے بے جان لاش کے پاس کھڑے ہو گے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، بولنے کا وقت ختم چکا ہوگا، اللہ نے صلاحیتیں چھین لی، اب ہم بول نہیں سکیں گے۔ تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے، یعنی ابھی تک تم روتے ہو تو ماں باپ بھاگے بھاگے آتے ہیں، پریشانیاں تمہاری دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہاری تکلیف کا پوچھتے ہیں، لیکن اس وقت تم رو رہے ہوگے، لیکن ہم تم پہ رحم نہ کر پائیں گے، ہم تمہاری پریشانی کا پوچھ نہیں پائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑی کہنا چاہیے کہ ایک فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ والدین ہمیشہ زندہ نہیں رہتے،
آج وہ والدین جو ہماری پریشانیوں میں بھاگ کے آتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور آج اگر ہم ان کی قدر نہیں کرتے تو وہ وقت انتہائی خطرناک ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہ جب والدین ہم میں نہ ہوں گے اور ہم پریشان ہوں۔ یہ بڑا ایک کہتے ہیں کہ سخت وقت ہوتا ہے، اس وقت کو ہی وہ کہہ دیے گا ہم اس وقت کچھ نہ کر سکیں گے۔ اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پہ آ گئے، یعنی ہماری قبر پہ آ گئے ہیں، مراد مٹی کے ڈھیر قبر ہے، تم ہمارے ڈھیر پہ آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، اور جب تم ہماری قبر پہ آیا کرو گے تو ہمیں خوشی حاصل ہوگی۔ پھر آہ بھر کے کہتی کہ ہم نہ ہوں گے اور تم ہمارے یادگاری میں یعنی ہماری یاد میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، اور ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے، اور تم سو رو میرے بچے سو رو، سو رو میرے بالے سو رو، یعنی میرے بیٹے میرے بچے سو رو۔ اب بچہ کہاں پر ہے؟ جھولے میں ہے، جو اس کی بات کو بھی سمجھ بھی نہیں سکتا، لیکن ماں سے کتنی امیدیں رکھ رہی ہے، کتنی لمبی اس سے وابستہ رکھی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مرنے تک کی بات کر رہی ہے، اور بچے کے لیے کیا کر رہی ہے کہ ہم تو مر جائیں گے لیکن تم ہمیشہ خوش رہو گے، اپنی پریشانیاں تم پہ کبھی نہیں اسی، یعنی یہ امید ہے کہ جو ہر انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے، اسی امید کو مصنف بہت اہتمام سے آگے بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی بلند خوانی کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں۔ ڈائری آپ کو یہ دی جاتی ہے کہ جو الفاظ انڈر لائن کروائے گئے ہیں ان کے معنی لغت سے دیکھ کے لکھ لیں گے، دوسری ویڈیو میں بلند خوانی کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔